والسلام ارشاد فرماتے جو رب کائنات نے تورات کی تختیوں میں لکھ کے بھیجی تھی وہ یہ تھی کہ اے بنو اسرائیل کسی ناحق شخص کو قتل نہ کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کی جان کو اللہ نے محفوظ قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا۔ اگر کسی نے کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دیا، کسی معصوم شخص کی جان لے لی، تو میں رب کائنات ایسے شخص کے اوپر اپنی زمین و آسمانوں کی وسعتوں کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی اجیرن بنا دوں گا، اس کی زندگی سے سکون اور امن چھین لوں گا۔ جس نے کسی میرے معصوم بندے اور نفس کو قتل کیا ہوگا تو اس کے لیے کائنات کے اندر کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، اسے امن اور سکون جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، اور میں ایسے بدبخت شخص قاتل سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اور اے موسیٰ میں جس سے ناراض ہو جاؤں، میرے آقا فرما رہے موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ میں پھر جس سے ناراض ہو جاؤں اسے میں جہنم پھینک دیتا ہوں، اسے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ تو قتل سے بچنا، کسی معصوم شخص، کسی معصوم انسان کی جان لینے سے بچ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتیں تنگ ہو جاتی ہیں جب انسان کسی معصوم کی جان لیتا ہے۔ رب کائنات قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی ایک کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے، اور کسی ایک کو اگر ناحق قتل کیا ہے تو اس ایک ناحق قتل کا جرم اتنا بڑا ہے، رب کائنات فرماتا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ پوری انسانیت کا قتل ایک انسان نہ معصوم انسان ناحق انسان کے قتل کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور آج اس دور پر فتن کا کتنا بڑا المیہ چل رہا ہے کہ کلمہ بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں، دین کا نام بھی لینے والے ہوتے ہیں، اور بظاہر اپنی وضاحت اور حلیہ بھی دین کا بنا کے بم بلاسٹ کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے معصوموں کی جانیں لے چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس جرم کی سزا ہمیں مل رہی، کس جرم میں ہم قتل کیے گئے ہیں۔ کبھی کسی بازار کے اندر بم جو ہے وہ بلاسٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی مسجد پہ۔ لوگ معصومن کا جرم کیا ہے کوئی کسی کو علم ہی نہیں ہوتا، اپنی زندگی کی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یکا یک حادثہ ہوتا ہے اور کئی معصوم جانیں چلی جاتی ہیں، کئی معصوم لوگ بزرگ مارے جاتے ہیں، عورتیں ماری جاتی ہیں، مرد حضرات مارے جاتے ہیں، معصوم بچے اسکولوں کے اندر مار دیے جاتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا جرم کیا یا ہم نے کیا کیا ہے۔ تو جب ایک ناحق کو قتل کیا جائے تو ساری انسانیت کا قتل ہے، تو جب درجنوں اور سینکڑوں قتل کر دیے جائیں، اور کیفیت سب سے بڑی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا موحد ماننے والے، توحید کے پیروکار ہیں، سرکار کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بے گناہی میں مار دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایک کا قتل جو ہے وہ نہیں پچایا جا سکتا، ہضم کیا جا سکتا، اس کا بدلہ، اس کی سزا جزا رب نے بڑی ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دینا فرمایا۔ تو جس نے کئی قتل کیے ہوں گے، بتائیے ان کی کیفیت پھر کیا جا کے بنے گی رب کی بارگاہ میں۔